ہمارے آج کے مہمان سینٹ کے سابق رکن بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ثناء اللہ بلوچ آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ثناء اللہ بلوچ، آپ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک؟ بلوچ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ وفاق بلوچوں کے خلاف ریشیل ڈسکریمنیشن کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کمپیریزن لے لیں بلوچستان کا پاکستان کے دیگر نسلی گروہوں کے ساتھ یا صوبوں کے ساتھ، آپ کو ایک تفاوت جو خود اسلام آباد کے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ یا شماریات کے موقع میں ہیں ان کا دیا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ریشیل سروے ہے، ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ نسلی تعصب کس بات کا؟ اس بات کا کہ آپ کچھ نسلوں کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ہم نے کب کہا کہ تعلیم حاصل نہ کریں؟ آپ کہتے نہیں ہیں، عمل سے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہم ہے۔ نے آپ کے علاقے میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کو بننے سے روکا؟ روکے نہیں، آپ نے شروع کیا ہی کسی نہیں اسکول، کیے۔ کالج، ریاست کی کیا ذمہ داری کسی- ہوتی ہے کیا- کہ انیشیٹوز لے، شروع کریں۔ کیا کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی بلڈنگ کو گرایا گیا؟ کیا کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی کی جب بلڈنگ بنایا کو بند کیا گیا؟ بنایا نہیں تو کیا بنائیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلوچستان میں کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہائی اسکول نہیں ہے، پرائمری اسکول نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ افراد صاحب، میری آبادی، میرا جغرافیہ، میرے ریسورسز اور انٹرنیشنل جو ایک ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر تعلیم کی، پریکٹیکل ایجوکیشن کی، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں بلوچوں کی، بلوچستان کی نہیں۔ میں خود بلوچوں کی ریپرزینٹیٹیو ہوں بیکاز آئی ایم بلوچ۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ بلوچستان کی قدرتی وسائل کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا۔ بالکل آپ درست۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا صوبہ 1992 سے قبل 1953 اور 54 میں جب چودھری نذیر صاحب وزارت پیٹرولیم قدرتی وسائل ہوا کرتے تھے، اس وقت سے گیس نکلا ہے۔ 1992 تک میرا صوبہ جو ہے ملک کی 76% گیس جو ہے وہ پیدا کرتا تھا، جس سے کارخانے لگے، جس سے کاد بھی بنتی ہے، جس سے بجلی بھی بنتی ہے۔ لیکن میرے صوبے کو تو 90 تک، 1986 تک تو صرف کوئٹہ میں گیس پہنچی، 1990 تک سازش تھی؟ اسی کو تو ڈسکریمنیشن میں کہتا میں ہوں۔ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، سازش تھی؟ سازش نہیں تھی۔ بلوچ بیچارہ نہ اسٹیبلشمنٹ میں تھا، نہ مقتدرہ میں تھا، سازش تھی؟ اس کو جانور سمجھتے ہیں۔ سازش تھی؟ سازش اس کے پیچھے تو ہو ہی سکتا ہے۔ نااہلی تھی؟ اس کو آپ کہیں کہ جی اگنورنس۔ اگنورینس۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو میں نہیں مانتا پھر بھی، لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 158 کلیئرلی اگر آپ اس کی کاپی رکھ کے دیکھیں کہ جس بھی صوبے سے قدرتی وسائل نکلتے ہیں، سب سے پہلے اس صوبے کے لوگوں کا استعمال کا اور اس سے استفادے کا حق ہے۔ 19 لوگ فی کلومیٹر رہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ پائپ لائن کے ذریعے پہنچانا شاید مشکل ہے۔ لیکن میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی کسی حکومت نے، کسی صوبائی حکومت نے کبھی یہ مطالبہ وفاق سے کسی سطح پر بھی کیا ہے کہ یہ گیس سلنڈروں میں بھر کے سپلائی کی جائے؟ اگر کیا ہے تو مجھے بتا صاحب، دیں۔ میں ابھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چیز شامل ہو گئی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹو فلفل دیٹ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی وچ ہیز بین پرووائڈڈ ان دی کانسٹیٹیوشن۔ مطالبہ کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ کام ہم ہوتا ہے؟ کس لیے مر رہے ہیں؟ سر کہ حقیقت نہیں کہ بلوچ قبیلوں کے آپسی جھگڑے بھی جو ہیں وہ بلوچ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بگٹی کل پر جھگڑا ہے، بگٹی اور اندانوں کی لڑائی ہے، بگٹی اور مزاریوں کی لڑائی ہے، بگٹی اور رسانیوں کی لڑائی ہے، مری اور لونی آپس میں لڑ رہے ہیں، حمید زئی اور غیب زئی آپس میں لڑ رہے ہیں، رند اور رسانی جھگڑا کر رہے ہیں، سلیمان خیل اور لاون کے جھگڑے بھی قابل ذکر ہیں۔ تو کیا یہ ون آف دی ریزن نہیں؟ دیکھیں جی، حکومت کی ویسے اگر حکومت کے ادارے اتنے مستحکم ہوتے کہ ان طرح کی چیزوں کو روکتے اور ان کو پروموٹ نہیں کرتے، کہیں کہیں پہ تو حکومت خود چاہتی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ بلوچستان کے کمپلیکس پالیٹکس کو افتخار صاحب سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی سمجھنی ہوگی، اس کو کہتے ہیں کنٹرول سسٹم۔ کنٹرول سسٹم میں دو چیزیں، ایک تو ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کے بعد اکنامک ڈیپینڈنس یعنی ان کو اکنامکلی ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رکھو، دوسری ہے کوآپریشن کہ اس میں آپ اپنے اعلی تلاش کرتے ہو۔ یہ تین لفظوں پر مشتمل حکومت کی پالیسی ہے، اور اس میں قبائل میں تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے، حکومت اس میں آوادے کا اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ حکومت کو وہاں پر حکمرانی کرنے کا، اپنی فورسز ڈپلوائے کرنے کا، لوگوں کو امن و امان کا جواز بنا کے ترقی کے عمل کو روکنے کا موقع ملے۔ یہ ٹرائبل کے اندر پیدا نہیں ہوئے، یہ باہر سے ایکسٹرنلی ان کو پیدا کروانے کی کوشش کی گئی تاکہ کچھ جن علاقوں میں جو بھی انٹرسٹ حکومت کے یا ان کے سب ہیں باہر سے پیدا ہوئے ہیں۔